السلام علیکم۔ یہ ہے خیبر پختونخوا کا ڈسٹرکٹ سوابی، اور سوابی میں ایک کڑا مار کی پہاڑی ہے۔ اس پہاڑی کی وجہ شہرت مشہور پشتو لوک داستان یوسف خان شیربانو ہے۔ شیربانو بی بی کا مزار اس پہاڑ کے شروع میں ہے اور یوسف خان کا مزار اس پہاڑ کی چوٹی پر۔ رومیو اور جولیٹ اور لیلا مجنون اور فرہاد شیریں، سسی پنو اور ہیر رانجھا کے نام آپ نے یقیناً سنے ہوں گے، لیکن یوسف خان شیربانو، ادم خان درخانے، موسیٰ خان گل مکئی، شیر عالم خان میمونہ کے نام آپ نے شاید ہی سنے، حالانکہ یہ اسی قبیلے کے لوگ ہیں جس قبیلے سے لیلا مجنون اور فرہاد شیریں اور ہیر رانجھا کا تعلق ہے۔ یوسف خان اور شیربانو کا قصہ گزشتہ 350-400 سال سے پشتو ادب پر، پشتو شاعری پر، پشتو قصہ گوئی اور داستان گوئی پر، پشتونوں کے حجروں پر اور کہانیوں کی محفلوں پر راج کر رہا ہے۔ اس داستان کو شاعروں نے اپنی شاعری کا، اور موسیقاروں نے اپنی موسیقی کا، اور گلوکاروں نے اپنی گیتوں کا موضوع بنایا ہے۔ علی حیدر جوشی نے اس موضوع پہ ایک فلم بھی بنائی ہے، جو کہ پشتو زبان کی پہلی فلم کہلائی جاتی ہے، یوسف خان شیربانو۔ تو فلم تو خیر میرے خیال میں اتنی معیاری نہیں ہے، کیونکہ نہ اس میں کوئی ریسرچ، اور آج کے دور میں جو سہولیات ہیں ان سہولیات کی نہ ہونے کی وجہ سے اس فلم میں کافی کمی ہے۔ لیکن اس فلم کے بعد یوسف خان شیربانو کی داستان کی شہرت کا ایک نیا دور شروع ہوا۔ یہ داستان ویسے پڑھنے کی چیز ہے، اور چاہیے تو یہ کہ ہمارے لکھنے والے اس پر جدید دور کے تقاضوں کے مطابق لکھیں، اور اس پر اچھی فلم بن سکتی ہے، بہت اچھی کہانی ہے، کیونکہ اس میں جو ہیرو ہے یوسف خان، وہ مجنوں کی طرح اور رانجھا کی طرح ایک عشق پیشہ اور عاشق مزاج آدمی نہیں تھا۔ اس کہانی کی ہیرو شیربانو ہے۔ اسی نے یوسف خان کو پسند کیا، اور اس کہانی میں مزے کی بات یہ ہے کہ ان دونوں کا تعلق یہ خفیہ نہیں تھا، اور اس میں کوئی قابل اعتراض چیز نہیں تھی۔ شیربانو نے یوسف خان کو پسند کیا، اس کی بہن سے رابطہ کیا، اس کی ماں سے پھر رابطہ کیا، اس کی ماں ساری بات سمجھ گئی، اور اس نے شیربانو کا رشتہ مانگا، اور وہ رشتہ ہو گیا۔ اور پہلی بار جب یوسف خان کی بہن بندئی، جس کو پشتو ادب میں بندے، لیکن اردو میں ابھی میں نے پڑھا بلندئی، یعنی بلندی، تو بلندی نے یا بندئی نے جب پہلی بار یوسف خان سے شیربانو کا ذکر کیا کہ اس طرح ایک بہت خوبصورت لڑکی ہے، اور آپ کے بارے میں اس کے بہت اچھے خیالات ہیں اور آپ کو پسند کرتی ہے، تو یوسف خان نے اس بات پر اپنی بہن کو ڈانٹا اور کہا کہ میرے ساتھ پرائی عورتوں کی باتیں مت کرو۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ یوسف خان جو ہے وہ ایک سنجیدہ اور سمجھدار جوان تھا۔ حالانکہ بچپن میں ہی اس کا والد فوت ہو گیا تھا، اور اس کہانی میں اس کی ماں کا کردار بھی ایک بہت ہی مضبوط شخصیت کے طور پر سامنے آتا ہے، جس نے تمام تر نامساعد حالات کے باوجود اپنے بیٹے کی بہت اچھی تربیت کی، اور یہ ایک صاحب جائیداد خاندان تھا، اور ان کا بہت عالیشان مکان تھا۔ تو اس کہانی میں ایک تو یوسف خان کا کردار جو ہے نا، وہ لوک داستانوں کے مشہور عاشقوں کی طرح کا نہیں ہے، بلکہ وہ ایک جیتا جاگتا اور ایک سمجھدار، ذمہ دار، متحرک، اپنی کام سے کام رکھنے والا آدمی تھا۔ شیربانو کی والدہ بچپن میں فوت ہوئی تھی، اور اس کے والد نے اس کی تربیت کی تھی۔ کچھ داستانوں میں یہ ہے کہ اس کے والد کی مطلب اس نے دوسری شادی کی تھی، تو اس فلم میں بھی یہ ہے کہ وہ سوتیلی ماں کی وجہ سے اس کی زندگی عذاب میں گزر رہی تھی، لیکن کچھ داستانوں میں یہ ذکر نہیں ہے سوتیلی ماں کا، بلکہ اس میں یہ ذکر ہے کہ شیربانو کے والد نے لوگوں کے بار بار کہنے کے باوجود دوسری شادی نہیں کی، اور اس نے کہا اگر میں دوسری شادی کروں گا تو سوتیلی ماں
میری اس لاڈلی بیٹی کو تنگ کر سکتی ہے. تو رشتہ طے ہو گیا. شادی سے پہلے جس طرح کی مہم جو نوجوانوں کو شوق ہوتا ہے سفر پر جانے کا، آج کل ہم سمندر پار جاتے ہیں. یوسف خان بھی سفر پر نکلا اور ہندوستان چلا گیا. راستے میں اس کی ایک فیملی سے ملاقات ہوتی ہے. اس فیملی پہ رات کو حملہ ہوتا ہے، یا ڈاکو ہیں یا ان کے پرانے دشمن ہیں، جو بھی ہیں، مختلف روایت. تو اس حملے میں یوسف خان نے اپنے میزبان کا دفاع بڑی جوانمردی سے کیا اور اس کا دل جیت لیا. وہ آدمی جو یوسف خان کا میزبان تھا وہ مغل فوج میں افسر تھا. اس نے یوسف خان کو بھی مغل فوج میں ملازمت دلوا دی. چند ہی سالوں میں یوسف خان نے مغل فوج میں بڑی عزت، نیک نامی اور پیسے بھی کمائے. لیکن یہاں گاؤں میں اس کی والدہ، اس کی بہن کا اور شیربانوں کا حال بہت ہی خراب تھا، کیونکہ اس کہانی کا جو منفی کردار ہیں، یعنی یوسف خان کے کزنز، تو ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ یوسف خان کے چچا اور کزنز اپنے یتیم کزن کا خیال رکھتے، اپنی بیوہ ماسی کا خیال رکھتے. لیکن ان کی ساری زندگی یوسف خان کے خلاف سازشوں میں گزری. تو انہوں نے یوسف خان کی غیر موجودگی کا فائدہ اٹھاتے ہوئے ایک طرف تو اس کی والدہ کو، اس کی بہن کو تنگ کیا اور اس کی جائیداد ہتھیانے کا، اور ان کو ان کے گھر سے نکال کے کسی جانوروں کے کمرے میں رہائش پر مجبور کیا، اور بار بار رشتہ مانگتے تھے اور کہتے تھے کہ یوسف خان تو ہندوستان سے واپس آنے ہی والا نہیں ہے، وہ تو یا وہاں پہ مر چکا ہوگا اور یا عیش و عشرت میں مصروف ہوگا، اس کے واپس آنے کا امکان نہیں ہے. تو شیربانوں کی شادی آپ میرے ساتھ کر لیں. تو یہاں ان دونوں خاندانوں پہ مصیبت آئی ہوئی تھی، اور اس طرف یوسف خان کو معلوم نہیں کہ اس کو کسی نے بتایا یا اس کو پتہ چلا، یا اس نے ویسے ہی ارادہ کیا کہ اب مجھے گاؤں جانے کا، شادی رچانے کا ٹائم آ گیا ہے. جب وہ واپس آیا تو اس کو پتہ چلا، تو سب سے پہلا کام تو اس نے یہ کیا کہ اس کزن کو قتل کر دیا جو شیربانوں پر بری نظر رکھتا تھا. بعد میں جرگہ ہوا، جرگہ نے یوسف خان کو بے قصور قرار دیا اور کہا کہ اس کزن نے ان کی فیملی کو اتنا تنگ کیا تھا کہ اس کا قتل کرنا بند تھا. اور پھر ان دونوں کی شادی ہو گئی دھوم دھام سے، اور پورے علاقے نے خوشی منائی. لیکن جیسا کہ میں نے کہا نا کہ یہ عام لوک داستانوں سے کئی حوالوں سے مختلف ہے. اس میں ایک مختلف چیز یہ بھی کہ شادی کے بعد ہنسی خوشی رہتے ہوئے یہ کہانی ختم نہیں ہوتی. جس طرح کی اس کا معمول تھا کہ وہ ہر 2-4-6 دن کے بعد، ہفتے 10 دن کے بعد اس کڑامار پہاڑی پر آتا تھا. اس کے پاس ایک شاندار گھوڑا تھا، گھوڑے پہ سوار ہو کے، اور 2 شاندار نسلی کتے تھے، اور ان کتوں کے گلوں میں پڑے ہوئے گھنگرو بڑے مشہور ہے، ہر قصہ میں ان کا ذکر ملتا ہے. اس دوران حالات معمول پر آ گئے تھے، دشمنی بظاہر ختم ہو گئی تھی. تو وہ اپنے کزنز کے ساتھ اس پہاڑی پر آیا. اس نے کوئی بکرا شکار کیا، وہ نیچے کھائی میں گرا. تو یوسف خان کو انہوں نے کہا کہ بھائی آپ ہیرو ہو اور آپ کو ہم رسی پکڑاتے ہیں، آپ جا کے جانور کو اٹھا لاؤ. جب نیچے جانے لگا تو انہوں نے رسی چھوڑ دی. یوسف خان نیچے گر گیا اور مر گیا. شیربانو بھی اس کی تلاش میں روتی پیٹتی ہوئے آئی، اور وہ بھی یوسف خان کے پاس جس طرح بھی پہنچے اب مجھے پتہ نہیں، لیکن وہ بھی یہاں پہ مر گئے. اب یہ شیربانو کا مزار ہے، آپ دیکھ سکتے ہیں. ظاہر ہے کہ اس زمانے میں تو یہ دور دراز علاقہ تھا، غیر آباد. ابھی آبادی ہو گئی ہے، لیکن لوگ اس کا نام عزت سے لیتے ہیں. میں نے کئی لوگوں کو سنا، وہ کہتے ہیں شیربانو ابائی. ابائی کا مطلب ہے نہیں اماں یا دادی. اور میں نے کسی کو یہ بھی کہتے ہیں سنا کہ شہیدہ بیوی، یعنی وہ بیوی جو شہید ہوئی، یہ اس کا مزار. گزرنے والے لوگ اس کے حق میں کئی بار دعا کے لیے بھی رکتے ہیں. اس طرح یوسف خان کا مزار بہت دور ہے. مجھے نہیں پتا کہ اتنا دور پہاڑ کی چوٹی پہ کیوں ہے، لیکن لوگ اس کو سر بابا کہتے ہیں.
یعنی وہ بابا جو پہاڑ کے سرے پر دفن ہے. اور اس داستان کی تاریخی حیثیت پہلی بار میرے خیال میں تحریری شکل اس کو علی حیدر جوشی نے دی تھی, اور اس نے کہا کہ یہ داستان میں نے ایک حکیم سے دوائی خریدی تھی, تو وہ دوائی جس کاغذ میں لپٹی ہوئی تھی, وہ اس کاغذ میں اس طرح کی داستان فارسی میں لکھی ہوئی میری نظر سے گزری. تو وہ پھر حکیم کے پاس گیا ہے اور اسے کہا ہے کہ یار یہ کاغذ آپ کے پاس کہاں سے ہے؟ اس نے کہا یہ تو پوری کتاب ہے میرے پاس. اور جتنی بھی کتاب بچی ہوئی تھی, علی حیدر جوشی کہتا ہے کہ وہ میں نے لی اور اس سے میں نے یہ کہانی پشتو میں تحریر کر دی. اس کے علاوہ اس کا کوئی تحریری ثبوت نہیں ہے, لیکن لوک داستان ہمیشہ ایسے ہی ہوتے ہیں, سینہ بسینہ چلتے ہیں. ہر آدمی اپنے مزاج کے مطابق اس میں کچھ اضافہ کچھ کمی کرتا ہے. یہ اتنی اچھی کہانی ہے, اس میں اتنے زبردست کردار ہیں, اور اس میں اس زمانے کے پختون معاشرے کے بارے میں کافی معلومات ملتی ہیں ہمیں, لیکن اس کو شائع نشان طریقے سے تحریر نہیں کیا گیا ہے. اردو زبان میں کچھ لوگوں نے کوشش کی ہے, یہ میں آپ کو دکھا بھی رہا ہوں, لیکن جس طرح کے اپنے ادبی ورثے کو محفوظ کیا جاتا ہے, یہ صرف یہ داستان نہیں ہے بلکہ اور بھی بہت سے داستان ہیں یہاں پختونخوا میں. دوسری بات یہ ہے کہ اس طرح کی داستانوں کو دوبارہ جدید تقاضوں کے مطابق کمپائل کر کے ہم اپنے اس علاقے میں ٹورزم کو بھی پروموٹ کر سکتے ہیں. یہ یوسف خان کے مزار تک جو راستہ ہے, تو تھوڑا سا اس کو بہتر بنایا جا سکتا ہے. بالکل جو 400 سال پہلے تھا وہی ویسا ہی اب. وہ راستے میں پانی بھی نہیں ہے, مزار کو اب دیکھیں بالکل جیسے پتھروں کا ڈھیر ہے. تو اس کو بھی ذرا بہتر کیا جا سکتا ہے. تو مجھے امید ہے کہ میری اس ویڈیو کے ذریعے کافی لوگوں کی توجہ اس طرف مبذول ہو چکی ہوگی. بہت شکریہ. تھینک یو ویری مچ.